جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر آیتیں اتاری تو ظاہر سی بات ہے ہر آیت کی تفسیر کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نا، یا کوئی اور؟ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے نا ہر آیات کی تفسیر۔ تو جب اللہ کی ذات نے آیتیں اتاری تو صحابہ کرام نے اس کی عملی تفسیر اپنے عمل سے ظاہر کی ہے۔ کچھ چیزیں تھیں، کچھ آیتیں تھیں جن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ حق پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی حق پر ہوں گے۔ زیادہ حق پر کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس وقت اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا، وہ بیان کر دیں گے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے اندر ڈھیروں حدیثیں بیان کر دیتے۔ ارے اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اگر آپ بات کرو گے تو پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ وہ کاتب وحی ہیں۔ آپ قرآن کو مشکوک کرنا چاہتے ہو اور بات بھی آپ صحیح نہیں کر رہے ہو، جھوٹی باتیں کر رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، حدیثوں کو غلط توڑ مڑوڑ کر جھوٹی باتیں کر کے اس کی تشریح اپنے لفظوں کے اندر کر رہے ہو، عوام الناس کو بہکا رہے ہو، بھڑکا رہے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ تو پھر ایک حدیث بیان کرتا ہے ایک شخص کہ بھائی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جب یہ باتیں سنتے ہیں تو دل کھولتا ہے، خون کھولتا ہے، بلکہ کیا صحابہ کرام کے بارے میں کتنے آرام سے باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مشکوک کر دے گا کوئی، میرا اور آپ کا دین مشکوک ہو جائے گا، یاد رکھنا، دین اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ تو ہم پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر سازش کیا چل رہی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، یہ یہودیوں کی سازش کیا چل رہی ہے۔ ہمیشہ ہی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر لڑائی کروانے کی کوشش کی، یہودیوں نے کی ہے، تو آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ سامنے ایسے کریکٹر کو رکھ دیا عوام کی سوچ کے اوپر، عوام کی نیچر کے اوپر، نفسیات کے اوپر، کہ بھئی عوام اس چیز کو پسند کر دی ہے۔ تو موٹر سائیکل پر گھوم، غریب رہے، پتہ نہ چلنے دے تیرے پاس خرچہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گا جلدی، کیونکہ اس چیز کو تمہارے ملک کے لوگ جو ہے نا بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہاں شیخ عبد الرحمن بن سدیس رحمت دامت برکاتہ اللہ کے، جو ابھی خانہ کعبہ کے پریزیڈنٹ ہیں، اب امام نہیں رہے، وہ پریزیڈنٹ ہو گئے، سارے انتظام کو وہی سنبھال رہے خانہ کعبہ۔ تو آپ کو معلوم ہے عزیزیہ کے اندر ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، خود کی ذاتی، پورا مال ان کا ہے، لیکن کسی شیخ کو بولتے ہوئے نہیں سنا، تو امام ہے، تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ پاکستان کی سوچ ہے، پاکستان اور بر صغیر کی عوام کی سوچ ہے، یار یہ مسجد کا ملا، یہ مسجد کا حافظ، اس کو تو سائیکل پر ہی رہنا چاہیے تھا، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، اس کے پاس بڑے بنگلے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی؟ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر کوئی بات بھی نہیں کرتا اس بارے میں۔
کیوں؟ کیونکہ اگر بات کرے گا تو صحابہ کرام، پھر جو مالدار صحابہ کرام کا طبقہ ہے وہ کہاں جائے گا پھر؟ اور بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی صحابہ کرام کے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین. لیکن ہماری سوچ ایسی ہے نا، اس سوچ کو بنیاد بنا کر ایک شخص کو کھڑا کر دیا، اور اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں بھی دے رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے نگاہ کے اندر یہ کریکٹر اس کا، جب یہ کریکٹر آ گیا بھائی فری میں تو کام کر رہا ہے یار، یہ پیسے بھی نہیں دے رہا، کسی سے کچھ بھی نہیں کر رہا، کیا ہے یار یہ؟ حالانکہ پتہ نہیں ہے، اندرونی معاملہ کسی کو پتہ نہیں ہے. کام سارا سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، مجھے یہودی نے ایک دکان کھول کر دی اور میں اس دکان پر بیٹھ گیا، اور اس دکان پر بیٹھنے کے بعد ایک شخص آتا ہے، یار آپ یہودی کی دکان بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہو. ہاں یار چلا تو رہا ہوں میں یار، بڑی اچھی طریقے سے یار، لیکن یہودی سے میں نا 1 روپیہ بھی پیسہ نہیں لیتا ہوں، فری میں بیٹھا ہوں یہاں پر، سیلری مجھے نہیں دیتا وہ، میں فری میں اس کا کام کر رہا ہوں. ایسی عجیب بات ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو سمجھ میں آ رہی تو مجھے بتائے یار. میں یہودی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا بھائی، لیکن اس کی دکان بہت اچھی طریقے سے چلا رہا ہوں، اس کا کاروبار میں نے چمکا دیا ہے، روشن کر دیا میں نے اس کا نام، اس کی دکان کا. لیکن بھائی میرا کریکٹر یہ ہے کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، میں بہت معصوم سا ہوں، غریب آدمی ہوں یار، میرے اوپر انگلی مت اٹھا دینا یار. لیکن چلا رہا ہوں یہودی کی دکان. تو بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھا، بہتان وہ بھی کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حدیث فرمایا، اے علی تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیری لڑائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، مطلب تیری ماں سے تیری لڑائی ہوگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا یا رسول اللہ میری ماں سے میری لڑائی ہوگی تو میں تو اس وقت بڑا ظالم ہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو علی ظالم نہیں ہوگا، تیری ماں ظالم ہوگی. بالکل بنگڑت حدیث ہے یہ الفاظ، یہ حدیث ایسے ہی ہے، لیکن ظالم کے الفاظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہتے ہیں، یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہیں. پوری ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے ظالم کہا ہو جیسے یہ لوگ کم بخت بیان کرتے ہیں. کہیں ذخیرہ حدیث کے اندر نہیں ملتا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تھکتے نہیں. اور اس میں بیچارے ہم لوگ بھی شامل ہو گئے. نہ ہمیں قانون کا پتہ ہے، نہ ہمیں محدثین کا پتہ ہے، نہ ہمیں ان کے قانون کا پتہ ہے کہ ان کی حدیث کی سند ان کے یہاں کیسے چیک ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں ہے ہمیں. کون کون سے راوی ضعیف ہوتے ہیں، کون کون سے راوی قوی ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر کیسے حدیث مستند بن جاتی، کیسے ضعیف ہو جاتی، یہ پتہ نہیں ہے ہمیں قانون.
ایک حدیث بیان کرتا ہے، اور عجیب حدیث کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلط بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس وقت اس دور کے اندر میں ہوتا جہاں پر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی لڑائی ہو رہی تھی تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار سونپ لیتے. ابھی حدیث بیان کی جا رہی نہیں کی جا رہی، حدیث نہیں، ایک امام ابو حنیفہ کا مقولہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی؟ اس کے بارے میں تو ثابت کرو. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی بہتان لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا، اور کتابوں کے حوالے بھی دکھائے جاتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے. تو سارے لوگ تو کتابوں کے حوالے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یار کتابوں کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم کیسے یقین نہ کریں؟ ارے تو بھائی کتابوں کے جو بھی حوالے ہوں گے ہر حوالے کے اوپر یقین کرو گے تم؟ کتابوں کے اندر اگر کوئی بات غلط آ گئی ہے تو کیا وہ حقیقت ہوتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کسی نے بہتان لگا دیا، کتاب کے اندر شامل کر دیا، تو وہ حقیقت بن گیا کیا؟ اس کے راویوں کی سند تو چیک کرو. جب راویوں کی سند چیک کرو گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی اس بات کو بیان کرنے میں ایک راوی سلم بن سالم جس کے بارے میں محدثین حضرات کی رائے ہے کہ وہ آفت کا پرکالا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑھا کرتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑھا کرتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کی قول کو نہیں گڑھے گا کیا؟ اور اپنی بات جو اس کے دل کے اندر ہے وہ لکھ کر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگا دی، چسپا کر دی. تو بھائی یہ جو سارے حضرات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جو اس طریقے سے فتنہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کے اوپر تنقید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرو، آپس کے اندر ایکسپوز کرو. بھائی آپ لوگوں کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. ایسا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی صحابی کے بارے میں تنقید کرتا ہے، تنقید کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑ لو، بولو بھائی صحابہ کے بارے میں رضوان اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہاں بات نہیں سن سکتے ہم لوگ. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اگر اپنا دین اسلام بچانا چاہتے ہو تو، ورنہ دین اسلام مشکوک ہو جائے گا. اور اس کی محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے یار. یہ آج کل بڑا چل رہا ہے، کوئی بھی شروع ہو جاتا ہے اور ہم بڑے تمہید کے ساتھ وہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم بالکل نظر جھکا کر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یار ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ سامنے سے حدیثیں بیان کر رہا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے بارے میں حدیثیں کیسے بیان کر سکتا ہے کوئی؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ بتاؤ نا. محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑی شخصیت جو صحابہ کے دور سے ہٹ کر ہے، اگر وہ بھی کوئی حدیث بیان کر رہی ہو جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں نازیب بات ہو، تو اور
علماء حضرات فرماتے ہیں، محدث حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب الرجال ہیں، یہ جراح و تعدیل سے بری ہیں. اصحاب الرجال سمجھتے ہیں جو ترازو ہے، جو خود ترازو ہے، اس میں تو سارے لوگوں کا علم تلے گا، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کسی کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تو ترازو کے مانند ہیں، ان کے اندر تو آپ علم کو تولو، اس ترازو کو تولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تو لوگ پھر بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے، پھر بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے، حالانکہ واضح واضح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اس کو تسلیم نہیں کر. بولتے ہم صحابہ تو مانتے ہیں ان کو، ہم نے صحابی مان لیا، ہم نے بڑی بات کر دی. نعوذ باللہ من ذلک، ایسے لوگوں سے پناہ مانگو. تو یہ مختصراً بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ایسے لوگوں کے بارے میں تو تفصیلاً بات کرنی چاہیے، اور ہر روز ان کے بارے میں ایک بیان ریکارڈ کرانا چاہیے. ان کی جو جھوٹی باتیں وہ کرتے ہیں ان کی پول پٹیاں کھولنا چاہیے عوام الناس کے سامنے. جو عوام الناس کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں اس کی پول پٹیاں کھولنا چاہیے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں اور عوام الناس کو سننا کیا رہے ہیں. من گھڑت بات، کوئی ایک بیان بھی ان کا جھوٹ سے خالی نہیں ہوتا، کوئی ایک بیان بھی. تو لہذا ایسی چیزیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے معاملے میں آپ کا میرا دل خراب کر رہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی ایسی چیزوں پر سکوت اختیار کر، خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ تم سے بہتر لوگ تھے، وہ تم سے بہتر لوگ.